اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن نمبر 5 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 4 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہمارا لیسن نمبر 4 حروف شجریہ کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے 3 لیٹرز کا مخرج سیکھا تھا، یعنی جیم، شین، یا، اور اس کے ساتھ ہم نے ان کی ورڈز پریکٹس کی تھی۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے حروف مدہ کے بارے میں۔ حروف مدہ کا مخرج کیا ہے؟ تو جیسے ہم نے پہلے بھی لیسن نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ منہ سے لے کر گلے تک ہمارے 5 مخارج ہیں، جن میں سے ایک جوف دہن ہے۔ تو حروف مدہ کا مخرج جوف دہن ہے۔ جوف دہن کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں جوف کا مطلب ہوتا ہے معدہ، پیٹ، تو تجوید کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے خلا۔ ہمارے منہ کے درمیان میں جو خلا ہے اس کو کہا جاتا ہے جوف، اور دہن کہتے ہیں منہ کو، یعنی منہ کا خلا۔ حروف مدہ میں لفظ مدہ کا مطلب ہے وہ حروف جنہیں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور پھر ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا، لیکن ان کو مدہ بنانے کے لیے شرائط ہیں۔ اگر وہ شرط پوری ہو رہی ہوں تو تب ہم ان 3 لیٹرز کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو فرسٹ ہے الف مدہ۔ الف مدہ سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں، جیسے آپ امیج میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلا الف اس کے اوپر جزم کا سائن ہے، تو یہ الف نہیں رہا۔ جیسے ہی اس کے اوپر الف کے اوپر جزم کا سائن آتا ہے وہ حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ سیکنڈ کو دیکھیں، اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے، تو یہی ہے جس کو ہم نے آج مدہ بنانا ہے۔ اب یہ مدہ کیسے بنے گا؟ اس کو مدہ بنانے کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ اس الف سے پہلے زبر کا ہونا ضروری ہے۔ الف سے پہلے چاہے لیٹر کوئی بھی آ رہا ہو، لیکن اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے، جیسے با زبر با۔ اب جب تک با کے اوپر زبر ہے اور لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ الف نہیں جوائن ہو رہا، تو ہم اس کو کھینچیں گے نہیں، پرولونگ نہیں کریں گے، سمپل پڑھیں گے، شارٹ پڑھیں گے، با با۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کے ساتھ الف کو جوائن کرتے ہیں، با زبر الف، تو اب اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم اسے ایسے پڑھیں گے، با، پہلے تھا با زبر با، با زبر الف، با با۔ اس کی قرآن سے مثال دیکھتے ہیں، یأتیانی ہا۔ اب اس میں جو فرسٹ لیٹر ہے یأتیانی، اس کے بعد الف آیا ہے۔ اب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو، لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ الف سے پہلے زبر تو ہے، لیکن الف کے اوپر جو سائن ہے وہ جزم ہے، تو یہ اب الف مدہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ حمزہ بن گیا، اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا، یا۔ نیکسٹ اسی کو دیکھیں، یأتیانی ہا۔ اب ہا کو دیکھیں، ہا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف آیا ہے۔ یہ ایسا الف ہے جس کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے، تو یہ الف اب مدہ بنے گا، کیونکہ اس الف سے پہلے زبر آئی ہے، ہا، اس کو کھینچیں گے۔ نیکسٹ فآذوہما۔ اب لاسٹ میں الف آیا ہے جو اس سے پہلے زبر ہے، میم پر زبر آئی ہے، یہ بھی اسے بھی 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کر پڑھیں گے، ہما۔ نیکسٹ تابا، تا با۔ اب 2 الف ہیں، دونوں سے پہلے زبر آئی ہے، دونوں کو برابر 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے، تابا واصلحا فاعرضوا۔ اب یہ دیکھیں فا، اب یہاں پہ فا کے بعد الف ہے۔ اب یہ بھی وہ الف ہے کہ جس سے پہلے زبر آئی ہے، لیکن اس کے اوپر خود بھی زبر آ گئی ہے، یعنی سائن آ گیا، تو اب یہ مدہ نہیں کہلائے گا، فاعرضوا۔ اسی طرح اس کے لاسٹ میں آپ دیکھیں، فاعرضوا کے لاسٹ میں الف ہے، الف تو ہے لیکن الف سے پہلے زبر نہیں ہے، تو یہ بھی اب مدہ نہیں کہلائے گا، یہ سائلنٹ ہو جائے گا، عنہما۔ اب یہاں پہ ما لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے کانا، کا، اب یہ بھی الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو کھینچا جائے گا، توا، واو کے بعد الف، الف وہ جس سے پہلے زبر۔ اب نیکسٹ ورڈ دیکھ کر آپ یہ بتائیں کہ کیا اس میں الف مدہ ہے؟ یأمرون الناس، یا، اب یا کے بعد الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، تو کیا یہ مدہ ہے؟ نیکسٹ لیٹر ہے یا مدہ۔ یہاں بھی ہم ایک بار پھر اپنے پہلے والے لیسن کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا
کہ یا شجریہ ہے اور یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا مدہ ہے۔ اگر تو یا شجریہ ہے تو پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ اور ہے، لیکن اگر یا مدہ ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اس لیے آپ ان دونوں کے فرق کو ضرور مد نظر رکھیں۔ یا شجریہ کو ہم لیسن نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ فی الحال جس یا کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے یا مدہ، وہ یا جس کو کھینچ کر پڑھا جائے۔ یا کے مد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یا خود ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ الف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہ ہو، لیکن یا کے اوپر جزم کا سائن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے بازیر بی، یہ شارٹ ہے کیونکہ اس کے ساتھ یا جوائن نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم نے با زیر بی، با کی زیر کے ساتھ یا کو جوائن کیا تو یہ یا مدہ بن گئی، جیسے با زیر پی، با زیر یا بی، با زیر یا بی۔ اس کو قرآن کی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یوری، ری، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گی، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، لیکن یاد رکھیں صرف 2 سیکنڈ کے لیے۔ یرید اللہ رحیم یسیرا للکافرین ری۔ اب نیکسٹ ورڈ کو آپ دیکھ کر بتائیں کہ کیا اس میں یا مدہ ہے۔ الشیطان، حرف مدہ کا 3rd لیٹر ہے واؤ۔ اس کے مدہ ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ جب بھی واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوگا وہ واؤ مدہ کہلائے گی، اسے بھی ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با پیش بو، با پیش واؤ بو۔ اب اس کو مختلف لیٹرز کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، تا پیش واؤ تو، سا پیش واؤ سو، جیم پیش واؤ جو، ایسے۔ قرآن سے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یکتمون آمنو، تقولون۔ اب یہاں پر 2 واؤ ہیں اور دونوں مد ہیں، دونوں سے پہلے پیش آئی، دونوں کو برابر کھینچیں گے۔ تقولون تعلمون۔ اب نیکسٹ ورڈ میں پھر آپ کا ٹیسٹ ہے کہ کیا اس میں واؤ مدہ ہے یا نہیں۔ تقربوا الصلاۃ، کوثر، ان دونوں میں آپ دیکھیں کہ یہ واؤ مدہ بن رہی ہے۔ اب آپ نے یہ سارا لیسن سمجھ لیا، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کا کوئی بھی پیج لیں اور اس میں سے حروف مدہ جو آج ہم نے پڑھے ہیں واؤ، الف، یا، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ اپنے ہائی لائٹڈ پیج کو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ گروپ میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمیونٹی پوسٹ میں بھی ٹیسٹ کے طور پہ کوئی نہ کوئی کوسچن کیا جاتا ہے، اس کا بھی ضرور جواب دیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک بار پھر غور سے دیکھیں، انشاءاللہ سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کلاس میں نیو لیسن کے ساتھ ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔